صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد حصول برکت کے لیے اس فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب جاری اور ساری، ویسے تو اسلامی اعتبار سے اس مہینے کئی یادیں وابستہ ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات جسے پوری دنیا اور عالم اسلام والے اور ہمارے عقیدے کے مطابق جب سے یہ معجزہ رونما ہوا اس کے بعد سے اب تک اسے منایا جاتا ہے، وہ ہے اس مہینے کی 27ویں شب نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج، کہ حضور کو اس مہینے کی 27ویں شب معراج کا سفر ہوا۔ اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بیت المقدس میں امامت فرمائی، طبقاً عن طبق، آسمانوں پر ہوتے ہوئے سدرا عرش اعلیٰ پہنچے، یہاں تک کہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جسے بطور خاص اہل سنت شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یاد بناتے۔ دیگر عالم اسلام عموماً بر صغیر خصوصاً پاک و ہند کے مسلمان اس مہینے کی 6 تاریخ کو عظیم بر صغیر کے صوفی، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، عطائے رسول، ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بر صغیر پر اتنے ہیں کہ ان کے عرس اور وصال کا موقع ہو، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو ہمارے نزدیک یہ احسان فراموشی ہوگی۔ پاکستان، ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان اللہ ماشاء اللہ
ان سب کی آبا و اجداد وہی ہیں جنہوں نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. اور یہ حقائق ایسے ہیں کہ جیسے دن کے 12 بجے آفتاب نکل رہا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ہم نے مناسب سمجھا بر صغیر کے عظیم صوفی جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ. بہت ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی من چلا یہ کہے کہ اب ان کی تذکرہ اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے میں کیا فائدہ. تو دیکھیے جب بھی بزرگان دین کا تذکرہ ہو سب سے بڑا فائدہ جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ صالحین اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوستوں کا تذکرہ جب کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رحمت ہی نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تذکرے کو ہماری معصیت کے دھلنے کا سبب بنا دیتا. تو یا ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے برائیاں دھل جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی. محترم حضرات بغیر تفصیل کے کیوں کہ بہت زیادہ اس میں تفصیل اور گھنٹوں ان کی سیرت پر گفتگو کی جائے ممکن نہیں کہ ان کی زندگی کا احاطہ کیا جائے. صرف ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جو ضروری ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت پر یہ انعام اور اکرام کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خطے پر کسی برادری پر کسی قریے کسی شہر کسی وطن پر جب رحم فرماتا ہے تو ایسے خاصان خدا وہاں بھیج دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رہے اور لوگ حق کو قبول کر لیں اپنے آپ کو جنتی بنا لیں اور جہنم سے بچ جائیں. اس کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے تو ایسی ایسی بنجر سنگلاغ زمینوں پر صوفیہ پہنچے اور انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا کہ جہاں آپ عزیزان گرامی تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں تک لوگوں نے اپنی صعوبتیں پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک مختصر سا بستر اور ایک وقت کا توسا لے کر نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو جو گمراہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملایا اور اسلام سے انہیں مشرف کیا. محترم حضرات میں اب نہیں سمجھتا الا ماشاءاللہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک اسلام نہ پھیلا اور یہ سب ان بزرگان دین ہی کا صدقہ ہے. یہ نہیں تو ان کے خلفاء وہ نہیں تو ان کے خلفاء ان کے ماننے والے ایک پیار اور محبت عشق کا پیغام لے کر دنیا کے ہر کونے کونے میں لوگ پہنچے اور یہی وجہ ہے عالم اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا عزیزان گرامی بج رہا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جب کوئی بھی شخصیت عالم شباب میں یا بڑھاپے میں یا اپنی آخری عمر میں جب بے انتہا شہرت پائے تو شہرت بعد میں ہونے کی وجہ سے بچپن کے واقعات مفقود ہو جاتے ہیں. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ یہ شہزادہ یہ نیک بندہ آگے چلنے کے بعد اتنا ہونہار ہوگا لہذا ان کے واقعات کو نہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں نہ لوگ اس کو سنوار بنا کر کہیں محفوظ کرتے. اس لیے بے شمار بزرگان دین جو ہیں ان کی حالت طفولیت اللہ کی ولایت کے آسمان پر چمکنے سے پہلے ان کی شہرت نہیں ہوتی. لیکن اس میں شک نہیں کہ دنیا کے بے شمار محققین اس کے سراغ میں لگ جاتے ہیں اور بغیر کسی مال و دولت لالچ کے وہ اپنی بے انتہا صلاحیت میں خرچ کرنے کے بعد اس شخصیت کا تعارف ضرور کراتے. آئیے حضرت خواجہ غریب نواز کے ابتدائی واقعات کچھ یوں ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا نام ہے غیاث الدین
حسن، نسب سید ہونے کی وجہ سے سید غیاث الدین حسن کہلائے۔ ان کا ہجرا دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا اس شجرے کو زیادہ فوقیت اور تقویت ملی کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کی اولاد سے، حضرت غیاث الدین سید جو خواجہ غریب نواز کے والد ماجد ہیں، ان سے لے کر کے صرف 12 واسطوں تک آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے مل جاتا، اور امام حسین سے اس طریقے سے ملتا ہے جیسے امام حسین ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین وغیرہ ان سے بھی بڑی ملتی ہے، اور صرف 12 واسطوں سے آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ قدرت کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب۔ آپ کی والدہ ماجد جاج ام الورا، یہ ان کی کنیت تھی، مہنور یہ ان کا نام تھا۔ ان کا سلسلے نسب 12 ہی واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسن کے صاحبزادے حسن مصنع جو مشہور ہیں، آپ کا تعلق ان کی اولاد سے ہے۔ 12 واسطوں سے والدہ کا نسب جو ہے امام حسن سے ملا، والد ماجد کا نسب 12 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، یوں نجیب الطرفین سید کہلائے، والدہ ماجدہ بھی سیدہ اور والد ماجد بھی سید۔ اب میں نے جیسا پہلے عرض کیا، کوئی معروف شخصیت کے ابتدائی واقعات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور قول یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ 537 ہجری کو سنجر میں پیدا۔ یہ ایران کے اور روس کے مضافات، اور اس وقت تو اب جغرافیہ دیکھ کر بڑی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس زمانے میں اسے کیا کہا جاتا ہے۔ اس کو سنجر کہتے تھے۔ بعض نئے محققین کہتے ہیں اصل میں اس کا نام سجس تھا، جس سے سجستانی کہلاتے۔ غالباً کسی زمانے میں قاتل کی غلطی سے یہ سجس ہو گیا، یہ سنجر ہو گیا، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے، اور اصل جو ہے وہ سجس ہے۔ لیکن یہ دونوں نام ہمیں تاریخ میں الگ الگ ملتے ہیں، لہذا دونوں پر اتفاق کیا جائے، کہیں آپ کو سجدی بھی کہا گیا، کہیں آپ کو سنجری بھی کہا گیا۔ 537 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بھی کافی اقوال۔ بر صغیر کے عظیم محدث حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں بر صغیر کے جتنے بھی اولیاء اور جتنے بھی معروف اللہ کے بندے، ان پر انہوں نے بڑی جستجو ایک بہت بڑا وقت لگا کر، حالانکہ وہ سیرت ان کا عنوان نہ تھا، نہ تذکرہ ان کا عنوان، مگر محض عقیدت اور محبت کی بنا پر کئی 100 اولیاء کرام کے انہوں نے واقعات جمع کیے، اور اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اخبار الاخیار۔ شیخ محقق اتنے پرانے ہیں کہ ان کی تاریخ وصال 1052 ہجری ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو اخبار الاخیار لکھی، تو اخبار الاخیار میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا سن ولادت 527 لکھا ہے، سن وفات 633۔ ہم نے جب تاریخ کی کتابوں کی جانچ پڑتال کی تو یہی مورخ نے ان کی تاریخ وصال اس عربی کے اس جملے سے نکالی، بغیر عدد کی سے بیان کر دیا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال اس جملے سے نکلتی ہے، وہ جملہ ہے بدر المنیر۔ اب اگر اس بدر المنیر کو مان لیا جائے کہ تاریخ وصال ہے، تو اب جب حوث کے اعتبار سے حساب کیا جائے تو بدر المنیر کے عدد جو ہے یہ 537 بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی معروف قول شیخ محقق نے لے لیا، اور بعضوں کے نزدیک 27 اور بعضوں کے نزدیک 37 ہے۔ لیجیے صاحب، اب یہ جب سجس میں اور جناب سنجر میں جب پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد تقریباً آپ کی عمر 10-12 برس کی رہی ہوگی۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک ایسا فتنہ دنیا میں برپا ہوا جیسا کہ اس زمانے میں یہودیوں کا یا امریکیوں کا ہے،
کہ جہاں بھی پہنچ جائیں مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کا جو حال وہ کرتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں. تو اس طرح اس زمانے میں کتنا پھیلا تاتاریوں، یہ تاتاریوں کے فتنے میں ایک دو نہیں لاکھوں علماء کو قتل کر دیا، 1000 2000 نہیں لاکھوں اسلامی کتب جو ہیں ان کو دریا برد کر دیا. بڑے بڑے نایاب قسم کے علماء کی تفسیر اور کتب جو ہیں ان کو آگ لگا دی. مسلمانوں کو لوٹا. وہ قتل عام ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد نے امن و امان کے اعتبار سے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آپ بغداد شریف آ گئے. بغداد شریف جب آئے، ایک روایت تو یہ ہے کہ دوران سفر جب آپ شام میں ٹھہرے تو شام میں آپ کا انتقال ہو گیا غیاث الدین حسن کا، اور کہتے ہیں کہ شام میں ان کا مزار. ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ بغداد شریف آئے تو بغداد شریف میں حضرت غیاث الدین کا وصال ہوا، اور اس وقت خواجہ غریب نواز کی عمر شریفہ 11 اور 12 سے لے کر 15 سال کی رہی ہوگی. آپ کا وصال ہوا. بغداد شریف جب ہم پہنچے تو وہاں سے کچھ معقول علماء جو اولیاء اور صوفیاء سے محبت رکھتے تھے ان سے ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم نے اپنی کتابوں یہ پڑھا اور بعض مورخین نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں ان کے مزار سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس میں ہزاروں اولیاء آرام فرما رہے ہیں، جس میں ہمارے سلسلے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر کے پیر اور مشائخ میں سے حضرت شیخ شبلی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. الحمدللہ ہم نے وہاں حاضری دی. وہاں لوگوں سے پوچھا تو بتاتے تھے، وقت اتنا نہ تھا، کہ یہاں ایک مزار ہے جو ملا حسن کے نام سے موجود ہے، اور یہ ملا حسن جو ہیں یہی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد ماجد غرق کہ بغداد میں جب آئے یہ فتنہ تاتاریوں کا بھی بغداد نہیں پہنچا، امن و امان تھا. ایک باغ تھا جسے حضرت خواجہ غریب نواز اس سے سینچا کرتے، اسی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے اور اس طرح دل بہلا کر زندگی کے ایام گزار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر مہربانی فرمائے تو عزیزان گرامی اس طریقے سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ وہاں بغداد شریف کے ایک بزرگ تھے جو مجذوب تھے، جن کا نام ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے. بعد میں نے معتبر تاریخوں میں ابراہیم قلندری بھی پڑھا، لیکن تحقیق اس کو ہے کہ ان کا نام ابراہیم قندوزی ہے. اس لیے کہ لفظ قلندر کا جب ہم نے کہتے تھی کہ جناب لفظ قلندر نہ ہمیں تصوف کی کسی اصطلاح میں ملا، نہ شریعت اور طریقت کی کسی اصطلاح میں ملا. البتہ یوں شعراء نے لفظ قلندر جو ہے وہ اس کو مشہور کر دیا. اقبال نے بھی اپنے کلام میں جگہ جگہ لفظ قلندر جو ہے اس کا استعمال کیا. اور عام طور پر عوام میں لفظ قلندر کے معنی یہی ہیں جس نے دنیا سے تعلق ختم کر لیا ہو اور آخرت کی راہ پر گٹ گیا اور دنیا کی جہوں حشمت سے وہ گویا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، محض اللہ سے نو لگا لے عموماً لوگ اس کو قلندر کہتے. تو ہمارے نزدیک اس فقیر کے مطالعے میں جو ہے وہ ابراہیم قندوزی سے زیادہ مشہور. حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر شریفہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف 12 یا 15 رہی ہوگی اور والد کا انتقال ہو گیا. ابراہیم قندوزی باغ میں آئے. مجذوبوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جب یہ باغ میں آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز کو اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے ورثے میں ملی. جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم قندوزی یا تو وہ جانتے ہوں یا کسی نے بتایا، جب وہ اپنے مجذوبانہ حال میں آئے تو خواجہ غریب نواز نے بلکہ ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی بزرگ اگر دیکھے اپنی جسات کے مطابق ضرور اس کا ادب اور احترام کرے. تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑے بہت احترام، تھوڑے بہت نظرانے، تھوڑی بہت آپ کے اشار اگر اس کے دل سے آپ کی کوئی دعا نکل جائے تو بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز عموماً صوفیاء کا معمول رہا کہ گودڑی یا رومال اپنے کندھے پہ رکھتے اور ان کا معمول یہ ہے کہ کہیں لیٹنا ہو تو اسی کو بچھا لیتے اور اگر سردی ہو جائے تو زمین پہ لیٹ کر اس کو اوڑھ لیتے اور نماز کے وقت میں اس کو جائے نماز بنا لیتے. سردی کے موقع بطور شال اس کو اوڑھ لیتے. تو ایک رومال خواجہ غریب نواز کے کندھے پر آپ نے جب ابراہیم قندوزی کا آتے ہوئے دیکھا
اپنا فوراً کندھے سے رومال نکال کر ان کے اہتمام سے بچھایا، بچھانے کے بعد بڑے ادب احترام سے انہیں بچھایا، اور بچھانے کے بعد اس دور کے موسم کے اعتبار جو کچھ پھل فروٹ تھے وہ سب حضرت کی بارگاہ میں رکھ دیے۔ یہ فرما جیسا چاہے۔ مجذوبوں کا حال، مجذوب تو جذب سے مشتق ہے، ان کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ کھایا، کچھ پھینکا، اور اچانک جلال میں کھڑے ہوئے ایک جھولی ان کے پاس تھی، جیسے عام فقیروں کے تصویروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے آج کل ہم لوگ تو کوئی بہترین قسم کا بیس یا شاندار قسم کا تھیلا رکھتے، اس زمانے کے سوچ ہے تو ساتھ اسی جھولی اپنے پاس رکھ لے۔ انہوں نے جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکالا، وہ ٹکڑا یا تو کھلی کا تھا یا سوکھی ہوئی روٹی کا تھا، وہ ٹکڑا لے کر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو عطا فرما دیا۔ علی کا ٹکڑا انہوں نے نکالا، نکالنے کے بعد حضرت خواجہ کو دے دیا۔ حضرت خواجہ یہ نہ دیکھا کہ روٹی روٹی کا ٹکڑا ہے یا کھلی کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نیک بندے کا عطیہ سمجھ کر اسے تناول فرما لیا۔ بس اس کا کھانا تھا کہ وہ ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ اول تو پہلے خواجہ غریب نواز کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس کے کھانے کے بعد تو دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کا تجربہ ہوگا، مجھے تو اس کا تجربہ۔ عزیزان گرامی، جب کوئی آدمی اپنے سامنے ہزاروں کو قتل ہوتا ہوا دیکھے، ہزاروں کی عزت کو لوٹتا ہوا دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہوا دیکھے، مرتا ہوا دیکھے، تو آدمی کا ذہن یہ آتا ہے دنیا تو بالکل دیکھا، آج اس کی باری تو کل میری باری، تو یہ دنیا سے بھی اچاٹ ہو جاتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں، سقوط حیدرآباد دکن میرے سامنے ہوا، میں اس وقت بہت سمجھدار تھا، 40 سن میں میں بہت سمجھتا تھا۔ آج بھی مجھے یاد کہ لوگوں کو اس طریقے سے قتل کیا گیا، گردنیں کاٹ کر کے ان کے بال پکڑ کر درخت سے لٹکا دیے گئے تاکہ مسلمان دیکھیں کہ ہندوؤں کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو ایسا منظر اگر کوئی دیکھ، جیسے مشرقی پاکستان میں کسی نے دیکھا یا پاکستان بنتے وقت کا منظر کسی نے دیکھا، ٹرینیں جو لاہور آ رہی تھی امرتسر سے، وہ اگر کسی نے منظر دیکھا تو دنیا سے جی آدمی کا اچاٹ ہو جاتا، سوچتا ہے کہ دنیا بالکل دھوکا اور بالکل بیکار ہے، ہمیں تو آخرت سے لو لگانی چاہیے، جیسا کہ رب کریم کا پیغام بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ کی تفسیر بن جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا جی تو پہلے سے اچاٹ ہو گیا، اب جی بالکل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں ہے خواجہ غریب نواز کے 2 بھائی اور باوجود ساری لائبریریوں کے تلاش میں ہمیں ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ کبھی نہیں ملا۔ والدہ ماجدہ کا وصال غالب گمان یہی ہے کہ بغداد شریف یا کہیں ہوا۔ اب ہمیں اتنا ثبوت ملتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے تمام پنچکی جو آپ نے سنی ہوگی کہ جو پانی کے اثر سے چلتی، ان سب کو آپ نے فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد اکثر حصہ اس کا فقیروں پر صدقہ کر دیا۔ کچھ معمولی سے رقم اپنے ساتھ لے کر مورخ لکھا، خواجہ غریب نواز نے کہا اب تو خالق حقیقی اور اس کی معرفت کو تلاش کیا جائے، مگر اے حسن سنگی دیکھیں اللہ کو تلاش کرنا محال ہے، لہذا پہلے علم دین کے فیور سے مزین ہوا جائے۔ خواجہ غریب نواز اتنی کم عمر میں روسی ریاستیں جو آج کل آزاد ہیں بغداد سے یہاں نکل گئے۔ عزیزان گرامی، سمرقند، بخارا، تاشقند، ان تمام ممالک اور شہروں کا آپ نے سفر کیا۔ عزیزان گرام، جہاں کوئی ماہر استاد نظر آیا خواجہ غریب نواز اس کے پاس گئے، زانو ادب طے کیا، آپ نے کہیں حدیث کا علم حاصل کیا، کہیں تفسیر کا، کہیں سے اصول تفسیر، کہیں سے اصول حدیث، کہیں سے اسماء الرجال، کہیں سے فقہ، اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے حضرت خواجہ غریب نواز۔ ہم اور آپ بھی حنفی ہیں، یہ مناسبت بھی ہے، تو غرض یہ کہ حنفی کے ماہرین سے علوم سیکھا۔ تمام علوم میں مہارت کے بعد ہمارے جتنے مشائخ پہلے علم سیکھتے، اب کامل صوفی کی تلاش میں نکل جاتے، تاکہ کوئی ایسا کامل صوفی کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کرا دے، ایسے صوفی کی تلاش میں عزیزان گرامی برسہ برس علماء جو ہیں وہ سیاحت کرتے ہیں اور گھومتے ہیں اور ایک ایک آدمی کو پرکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اس لیے کہ تصوف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے وہ ایسا ہے کہ گویا وہ اس کے ہاتھ پر سے جھک گیا۔
اگر صحیح معنی میں آج کل تو رواج ہو کر کے رہ گیا، جو ذرا اجلا پجلا آدمی رہا پھر اس سے مرید ہو جائیں، جو اس سے ذرا گورا نظر آئے پھر اس سے مرید ہو جائیں، ذرا کوئی اس سے اجلا نظر آ جائے پھر اس سے مرید ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا فرما کے گویا وہ گزرا۔ خواجہ صاحب نے بڑا وقت لگایا، ان تمام ریاستوں میں گھومنے کے بعد آپ کا گزر ایک مرتبہ ہرون دونوں طرف پڑا جاتا ہے۔ وہاں گئے، وہاں کے سلسلے ایک بزرگ تھے حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کا سلسلہ یعنی حضرت عثمان ہارونی سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک تقریباً 15 واسطوں سے پڑتا، 15 واسطوں۔ انہیں چشت اس لیے کہا گیا، اس میں مختلف اقوال۔ ایک روایت مشہور یہ ہے، حضرت عثمان ہارونی کے اوپر چھٹے پیر و مرشد جو تھے ان کا نام تھا ابو اسحاق، یہ شام کے رہنے والے، ہم ریاستوں میں آ گئے۔ روس میں ایک خطہ ہے جو چشت کے نام سے معروف اور مشہور ہے، ان کے آبا و اجداد شاید وہاں آئے اور وہاں پیدا اور وہاں رہنے کی وجہ سے حضرت ابو اسحاق شامی یہ چشتی کہلائے، اس لیے خواجہ غریب نواز کا سلسلہ جو ہے وہ چشتی مشہور ہوا حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے۔ اب ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت عثمان ہارونی سے ہوئی جو ہرمن کے رہنے والے۔ ایک بات تو یہ، کسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے کچھ ملفوظات ہمیں انیس الاربع میں ملتے، تو انیس الاربع میں خواجہ غریب نواز ایک ملفوظ ہمیں یہ ملتا جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کہتے میں بغداد میں تھا اور میرے شیخ بغداد میں تھے، اور جب حضرت جنید بغدادی جو بغداد شریف کے بڑے معروف صوفیہ اور حضور غوث العظم کی پیر و مرشد میں سے ہیں، ان کا مزار، ان کے مزار سے متصل ایک مسجد ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کے مزار سے متصل ایک مسجد ہے، میں وہاں حضرت عثمان ہارونی سے بیعت ہوا۔ اب اس میں تطبیق اور میل یوں قائم کیا جا سکتا ہے کہ ملاقات روس میں ہرون میں ہوئی اور وہ ساتھ رہے، اور ساتھ رہنے کے بعد جب بغداد کا سفر ان کے پیر و مرشد نے کیا تو حضرت جنید بغدادی کے مزار سے متصل جو مسجد تھی اس میں حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر سے بیعت ہوئے۔ ذرا تمام واقعات کو قطع نظر کرتے ہوئے 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز نے گزارے، اور ان کا کام کیا تھا؟ شیخ جب تبلیغ اور اصلاح کے دورے پر نکلتے ان کا سامان نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے اور اپنی ان کی گٹری سر پہ رکھتے، جب ان کو ضرورت ہو تو ان کے نالین، ان کی جوتی پیش کرتے، جب وہ مسجد جاتے ان کو اپنے پاس رکھتے، پورے راستے اور سفر میں حضر میں ان کی خدمت کرتے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ تم میری ہی خدمت میں رہا کرو۔ 20 برس کا عرصہ پورا گزر گیا، اللہ اکبر۔ 20 برس کے عرصے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی نے حرف خلافت اور خلافت سے ان کو جو ہے وہ عزیزان گرامی ان کے قلوب کو منور فرما، اور یہ ذمہ داری ان پر دی۔ اس زمانے میں صوفیہ ایک 4 کونے والی ٹوپی استعمال کرتے جس کو جو قلعے چہاری بھی کہلایا گیا تھا، 4 قلعہ بھی اس کو کہتے تھے۔ شیخ نے وہ ٹوپی ان کے سر پر رکھی اور رکھنے کے بعد ان کو خلافت دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئے، بیت الشریف کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد بظاہر کوئی طریقہ بڑا عجیب، مگر صوفیہ کا معمول ان کا ہاتھ پکڑ کر اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد آسمان کی جانب بلند کیا اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالی میں نے اس کو اپنی تعلیم اور تمام تصوف طریقت کے زیور سے اس کے سینے کو بھر دیا، اب اسے تو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ روایت میں یہ ہے غیب سے آواز آئی، گویا کسی فرشتے نے کہا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے دربار میں قبول کر دیا۔ میں جب حیدرآباد دخل تقریباً میرا خیال ارسٹھ میں جب میں گیا، وہاں ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو کتب خانہ آصفیہ کہلاتی۔ میر عثمان علی خان، میر محبوب علی خان نے اس بنجر دور کروڑوں روپے خرچ کر کے اس لائبریری کو بنایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شاید آپ 1 مہینے اگر اس کا دورہ کریں تو شاید آپ کتابیں نہیں گن پائیں گے، اتنی بڑی لائبریری۔ میں وہاں قلمی شعبے میں گیا کہ میں نے مجھے یہ معلوم تھا کہ امام راضی، امام غزالی کو قلمی کتابیں یہاں، مجھے وہاں ایک تذکرہ محدث ملا وہ قلمی تھا۔
تذکرے محدثین کے اوراق جب ہم نے الٹے تو آپ کو تعجب ہوگا، اس میں خواجہ غریب نواز کا تذکرہ مکہ کے محدثین میں ہمیں ملا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب مکہ میں رہے تو حرم شریف میں علماء مکہ کو 1 سال تک درس حدیث خواجہ غریب نواز نے پڑھایا۔ اس سے انداز لگائیے خواجہ غریب نواز کا علمی مقام۔ یہاں آنے کے بعد حضور کے روضے انور پر حاضری دی، جیسے کہ عام حاجی اور غائب آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا۔ ایک بار بھی جب پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے، سمجھ لیجیے تاریخ کے اوراق گردانش ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے بر صغیر میں مبلغ کی حیثیت سے خواجہ غریب نواز کو نامزد کر دیا۔ اب جب حاضری دی تو میرے آقا نے فرمایا آج حسن سنجید تم آج سے معین الدین ہو، اور ہم نے تبلیغ کے لیے تمہارا ہند میں انتخاب کر دیا، اور جاؤ مدینہ شریف سے خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالو۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز ظاہر جو رات کے اس زمانے میں ادھر سے ہوتے ہوئے ایران، افغانستان، لاہور سے ہوتی ہوئی آپ اب جانا چاہتے تھے دلی اور اجمیر کی جانب، جیسا کہ بات کے واقعات۔ لاہور جب پہنچے بڑے حیران ہو گئے کہ کچھ لوگ امامہ باندھے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، نماز کے نشانات ان کے چہرے پر ہیں، تو یہ بڑے تعجب میں کہ یہ کیا اسلام یہاں آ گیا؟ حالانکہ اسلام تو یہاں محمود غزنوی اور اس کے بیٹے سلطان مسعود، اور اس سے پہلے بھی اسلام آ گیا۔ محمد بن قاسم کا پہلا حملہ سندھ پر، یہ تو پہلی صدی کا آخری حصہ اسلام کے اس خطے میں آ گیا، مگر یہ اتنا زیادہ لوگ ہیں کہ انہوں نے مسلمان چہروں کو دیکھا تو تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ، یہ کیا سلسلہ؟ وہاں کے صوفیاء نے بتایا کہ حضور یہ تو 600 ہجری کا دور ہے، کیونکہ دارالشکن حضرت خواجہ غریب نواز کی حاضری حضرت داتا گنبش علی حجوی پہ 600 ہجری کو لکھا۔ غرض یہ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا آپ سے پہلے ہستی یہاں آ کر کے گئے ہیں جن کا نام سید علی حجوی ہے، یہ امامے، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ انہی کی برکت۔ خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر آئے، رہ گئی اتنی بڑی ہستی کو دیکھ کر، اور روحانی تعلق کو تو اب جانتی ہوں، دنیا دار کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ کون ہے، داروں کا کیا حال ہوگا، سمجھ گئی کہ یہ صاحب حال اور قال بزرگ ہیں۔ 40 دن چلا کرنے کے بعد سوچے کہ شاید داتا صاحب کچھ عطا نہیں فرمائے۔ جب بوریا بستر باندھ کر جناب نقل مکانی رکھ کے سفر باندھا، اسی رات داتا صاحب خواب میں آ گئے۔ فرمایا حسن سنجیوی تم ذہن سے یہ بات نکال دو کہ ہم دینا نہیں چاہتے، بلکہ تمہاری عبادت اور ریاضت ہمیں اتنی پسند تھی کہ آنے والے آدمی کو پہلے دے دیں کہ وہ کب رکتا، اس لیے ہم ہاتھ روکے ہوئے تھے۔ تمہارے ذہن میں جب شکوہ آیا تو لو آج تو ہم تمہیں عطا کرنے آئے۔ خواجہ غریب نواز نے ڈولی پھیلائی، داتا صاحب نے کیا دیا میں کیا بتاؤں، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں، کوئی اردو متن نہیں کہ میں اس کو اردو کا جامع پہناؤں۔ خود خواجہ صاحبی کی زبان میں پتہ لگ گیا، بخشی فیض عالم مظہری نور خدا ناف سارا تیرے کامی کا ملارا رہنما، کہتے دیا اتنا، اللہ اکبر خزانہ دے دیا، اٹھا کر کے پورا خزانہ دے دیا داتا صاحب نے۔ اور یہ مت سمجھو جناب صرف جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں انہی کے پیر اور مرشد ہیں، فرما نہیں، حضرت داتا کا قطع اتنا بلند ہے، کامل اعلیٰ رہنما، جو میرے جیسے کامل ان کو بھی داتا صاحب رہنما۔ اب بتائیے خواجہ غریب نواز جن کے مزار پر انوار سے اکتساب فیض کریں، وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ میں اور آپ کوئی مانے یا نہ مانے، بڑے عام منبر شریف پر بیٹھ کر میں اعلان کرتا ہوں، قسم خدا کی پاکستان جتنا فخر کرے اس بات پر کم ہے کہ ان کے شہر لاہور میں داتا گنبش علی حجوی جیسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے خواجہ غریب نواز کو فیض پہنچایا۔ ذرا آپ دلی کے راستے ہوتی واقعات بڑے طویل میں نے عرض کیا، ایک جمعے کے موقع پر زندگی کا احسا اور احاطہ یہ کسی مقرر کے لیے ممکن نہیں۔ آپ دلی آئے، دلی کے بعد میں کچھ واقعات ہوئے، آپ اجمیر شریف آ گئے، اس کا قدیمی نام ہمیں آجا میر ملتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں آئے، یہ راکھڑوں کا دور تھا، رائے پکورا، جو ہندو تھا، بدھ کی پرستش کرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے اگر ہم افغانستان اور بر صغیر کی تاریخ دیکھیں، عزیزان گرامی، سلطان معیز 40 سال اس زمانے کے شاہان مغلیہ
اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو فقیر حقیر ان کا غلام تصور کرتے ہوئے ننگے پیر اجمیر شریف حاضری کے سلطان اورنگزیب عالمگیر میلوں پہلے اپنے جوتے اتار دیا کرتا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا وہ ہاتھی سے اتر جاتے اور ننگے پیر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری ہوئی. آج بھی اب اجمیر شریف جو الحمدللہ ہمیں 3 مرتبہ سعادت حاصل ہوئی. مختلف جگہ موجود ہے. یہ عمارت اکبر نے بنائی, یہ عمارت شاہجہاں نے بنائی, یہ عمارت اورنگزیب عالمگیر نے بنائی. سارے لوگوں نے اپنی اپنی نشانی وہاں کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد حیدرآباد دکن کے نظام میر عثمان علی خان نے ایک بہت بڑا دارالعلوم بنایا جو ان کی ایڈ سے چلتا, جو دارالعلوم عثمانیہ کہلایا. بڑے بڑے لوگ یہاں پڑھ کر کے نکلے. عزیزان گرامی, غرض یہ کہ ہر ایک بادشاہ نے اپنی یادگار وہاں ضرور چھوڑی. تکلیف کا معاملہ جب آگے بڑھا تو مختصر کرتا ہوں, رائے قرا کا خط خواجہ غریب نواز سے ملتا کہ تم نے ہمارے دھرم ہمارے مذہب کو پامال کر دیا. میں تمہیں بحیثیت راجا یہ آرڈر دیتا ہوں کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اجمیر کی پہاڑیوں کو چھوڑ دیا جائے, آنا ساگر کو خالی کر دیا جائے. یہ جب پرچہ ملا سپاہی اصرار کر رہا تھا کہ راجا صاحب نے جواب مانگا. خواجہ غریب نواز نے اس کو ٹشو کا پیپر سمجھ کر پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا تمہارے راجا کو کہو کہ میں نے تجھے غلام بنا دیا, غلام کو راجا بنا دیا. اللہ اکبر. یہ حدیث ہمیں صحیح اور بخاری میں ملتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, 22 آسان خدا ایسے ہوتے ہیں دنیا میں, اگر تم ان کا حلیہ دیکھو تو پاس بیٹھنے سے کتراؤ, اپنے پاس انہیں نہ بٹھاؤ, مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام جو ہوتا وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا. وہ کر دیتا جو ان کی زبان اور دہن سے نکلتا. سمجھ جاؤ تمہارے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا. اچانک ہی وہ دور تھا کہ شہاب الدین غوری اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اجمیر پر حملہ کر دیتا اور اجمیر کو سر کرنے کے بعد راجا کو گرفتار کر لیا. اور راجا کو گرفتار کرنے کے بعد اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک. آپ نے اگر گویا جستجو تحقیق تو آپ نے دیکھا غالباً آج سے شاید 30 یا 25 برس پہلے قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں دریافت ہوا اور اس کے بعد ایک گھر میں تھا اور اس کے بعد اس کو شاندار طریقے سے بنا دیا. قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا غلام تھا. اس نے غلام کو کمان دی تھی اجمیر شریف اور راجا کو غلام بنا دیا. آن کر کے دیکھا تو حال یہاں بڑا مختلف. جب پہلے حملہ کیا تو کوئی دینداری نہ, لیکن اپنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں, لوگوں کے سر پر امانت. پوچھا یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا آپ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آن کر کے بیٹھ گیا آنا ساگر پر. یہ سب اسی کی تبلیغ کے آثار. سلطان شہاب الدین غوری جب پہنچا آنا ساگر, نماز اثر ہو رہی. نماز اثر ہونے کے بعد خواجہ صاحب نے سلام پھیرا, دعا کی کہ مقتدی حضرات کی طرف رخ کیا. شہاب الدین غوری جب دیکھا اچھا اٹھا, قسم خدا کی یہی بزرگ ہیں جو میرے خواب میں آن کر کہ مرکز ہندوستان پر حملہ کر, اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو. بڑی عقیدت سے ملا. ملنے کے بعد قطب الدین ایبک کو کہا خواجہ غریب نواز کے میت میں ان کے یہاں ایک بہترین وہ فوجی دستہ ہونا چاہیے جو ان کی حفاظت کرے. سارا نظم و نقش اس سے قبول کرنے کے بعد شہاب الدین غوری عزیزان گرامی وہاں سے روانہ ہوا. آخری بات سمجھے, وہ ہندوستان ذہن میں رکھائیے, وہ مستقل, وہ مشرقین, وہ بے دین امریکہ یہود یہ اعلان کرتے مسلمان ڈنڈے کے زور سے پھیلا. مسلمانوں نے تلوار دکھا کر لوگوں کے اسلام قبول کرایا. مجھے بتائیے شہاب الدین غوری کے پاس کا تلوار کی کمی, بلم یا برچوں کی کمی تھی, مگر وہ کام جو شہاب الدین غوری کی لاکھوں کی فوج نہیں کر پائی اور شکست کھا کر اجمیر سے بھاگنا پڑا. ایک مرد مجاہد آتا, نہ اس کے پاس تلوار, نہ اس کے پاس بھالا, نہ اس کے پاس تو, نہ اس کے پاس گن, نہ اس کے پاس کلاشن ہو, ایسی اسلحہ اس کے پاس اور بولتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی اداؤں سے مرفع اور مصدع اخلاق محمدی سے سینہ منور ہے. اور اس نے بغیر بندوق اور تلوار 90 لاکھ مسلمان لوگوں کو مسلمان کر دیا. اس کا نام عزیزان گرامی تبلیغ. آج اجمیر جائیے چاروں طرف
اپنی شان و شوق کے ساتھ بول کر آ رہا ہے اسلام میرے اسلام حق کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ میں کہا انگریز مورخ کا تھا، میں جب ہندوستان کا دورہ کیا خواجہ صاحب کے مزار پر گیا، مجھے تو ایسا لگا کہ یہ آدمی انتقال کے بعد اپنے مزار میں لیتا ہوا ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر اللہ پہ رحمت و رضوان کی ایسے بھر دے، رحمت و رضوان کی بارش فرما، اور ان پر عمل کرنے کی خواجہ غریب نواز کی سیرت پر ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ 2-4 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے، وما علینا الا البلاغ۔